تلاوت کی ہوئی آیت سورہ رعد 13واں پارہ آیت نمبر 30 ہے۔ تذکرہ چل رہا تھا کہ جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیا ان کے لیے خوشخبری اور خوشحالی ہے اور بہترین انجام ہے۔ اب اس کے بعد کی آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا جن لوگوں نے انکار کیا ہے اور پہلے انبیاؤں میں سے بہتوں کی تصدیق کیا ہے، ان سے سوال کیا جا رہا ہے کہ جب تم نے بہت سے نبیوں کی تصدیق کی ہے، اسی ڈگر پر اسی روش پر اللہ نے آپ کو بھی بنا کر نبی بھیجا ہے، تو تم نے بہتوں کا اقرار اور ایک کا انکار کیوں کیا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ نبی کی نبوت و رسالت یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ ما کنتو بدعا من الرسل، میں رسولوں کی کوئی ایجاد نہیں کیا ہوں بلکہ سلسلہ جاری ہے۔ یہ پہلے سے بہت سے رسول آئے، نبی آئے، تم نے ان کا انکار نہیں کیا، اب اس انکار کی وجہ کیا ہے؟ اصل میں کفار قریش میں سے ابو جہل کا اعلان تھا کہ ہم ہر جگہ ان کا مقابلہ کرتے آئے، بنی ہاشم کا مقابلہ ہم ہر جگہ کرتے آئے۔ انہوں نے کھانا کھلایا تو ہم نے بھی کھلایا، ضیافت کی تو ہم نے بھی ضیافت کی، انہوں نے بڑائی کی، شجاعت کا مظاہرہ کیا، ہم نے بھی کیا۔ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ ان میں ایک نبی آ گیا، اس نبوت کا مقابلہ ہم کیسے کریں گے، لہٰذا ہم تو نہیں مانتے۔ بلا ہٹ دھرمی تھی، اللہ تعالیٰ نے اسی کا جواب دیا ہے کہ آپ کا بھیجا جانا بالکل ایسا ہے جیسے آپ سے پہلے بہت سے رسولوں کو ان امتوں کی طرف بھیجا گیا۔ کذالک ارسلناک، اسی طرح ہم نے آپ کو بھیجا۔ کذالک سے اشارہ ہے جس طرح اب تک رسول آتے رہے بالکل اسی ڈگر پہ، کذالک اسی طرح ارسلناک ہم نے آپ کو بھیجا، فی امت ایک جماعت میں، قد خلت من قبلها امم، تحقیق کی اس امت سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکی ہیں، یعنی نبی آتے گئے اور ان کو پیغام پہنچاتے گئے، اس طرح سے وہ امتیں گزرتی چلی گئی، ایک دو نہیں، امم جمع، امت کی جمع امم۔ تو آپ سے پہلے سابقہ بہت سی امتیں گزر چکی ہیں اسی ڈگر پہ، اور ان تمام کا ایک ہی مقصد تھا، اور آپ کا بھی وہی مقصد ہے، لتتلو علیہم، آپ ان پر تلاوت کریں، لتتلو علیہم، آپ ان پر تلاوت کریں۔ تلاوت کے معنی آتے ہیں قرآن کریم کے الفاظ کو پڑھنا، تلاوت ہے یہ۔ تالی کہتے ہیں پیچھے چلنے والے کو، والقمر اذا تلاہا، اور جب چاند سورج کے پیچھے پیچھے آئے، والقمر اذا، اور چاند کی قسم جب وہ تلاہا سورج کے پیچھے پیچھے آئے۔ اب آپ نے سنا ہوگا کل کسوف شمس ہے، سورج تھوڑا کم دکھائی دے گا، وہ کیوں دکھائی دے گا کم؟ زمین اور سورج کے بیچ میں چاند آئے گا، وہ جتنا آ جائے گا اتنا چھپ جائے گا، تو پیچھے پیچھے آنے کو تلا کہتے ہیں۔ آگے آگے قرآن کریم کے حروف ہوتے ہیں اور پیچھے پیچھے تالی کی آواز ہوتی ہے، جس کو تلاوت کہا جاتا ہے۔ پڑھتے جاؤ، قرآن کا حروف آگے آگے اور آپ کی آواز پیچھے پیچھے، اس طرح پیچھے پیچھے چلنے کو تلاوت کہا جاتا ہے۔ یہاں اللہ نے واضح کیا آپ کا کام ہے ان پر تلاوت کرنا۔ ہر نبی نے اپنی کتاب جو اللہ نے دی امت پر پیش کیا، اور یہی کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، لتتلو علیہم، آپ ان پر تلاوت کریں۔ جو بھی قرآن کریم کی تلاوت امت کے افراد پہ کرے گا، یہ سراسر خالص نبیوں والا کام۔ قرآن کی تلاوت کرنا امت پر، یہ ایک نبی نہیں، تمام نبیوں کا مشترکہ معاملہ۔ الذی اوحینا الیک، جو ہم نے آپ کے پاس بطور وحی کے بھیجا ہے، اس سے مراد قرآن۔ جیسا آپ قرآن سنا رہے ہیں، سابقہ امتوں کے پاس ان کے رسول ان کی کتاب سناتے رہے۔ وہم یکفرون بالرحمن، حالانکہ وہ لوگ رحمان کا انکار کر رہے ہیں۔ آپ تلاوت کر رہے ہیں اس کے کتابوں کی، اس کی طرف رہنمائی کر رہے ہیں، اور یہ لوگ رحمان کا انکار کر رہے ہیں۔ رحمان کا انکار کیسے کرتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں عمر رحمان، جب حکم ہوتا ہے کہ رحمان کے لیے سجدہ کرو، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے اسجدوا للرحمن، سجدہ کرو رحمان کے لیے، تو کہتے ہیں عمر رحمان۔ کون ہے رحمان؟ ان کو رحمان نہیں معلوم۔ اور جب بتایا گیا کہ جس کو اللہ کہتے ہو اسی کے نام میں سے ایک نام رحمان بھی ہے، ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنى، بہت سارے نام ہیں، کوئی بھی نام پکارو، عبد اللہ، عبد الرحمن، کبھی اللہ کہو کبھی رحمان کہو۔ یہ اس کا انکار تھا، اس انکار کے باوجود آپ ان کو تلاوت کرتے ہوئے قرآن سے قریب کر رہے ہیں۔ جب وہ رحمان کا انکار کرتے ہیں تو آپ تعارف کرائیے، قل، کہہ دیجیے ہوا ربی، وہ میرا رب ہے۔ جس کو رحمان کے بارے میں پوچھنا ہو، رحمان کا تعارف اللہ نے خود کروایا، ہوا ربی، اے نبی آپ کہیے کہ وہ میرا رب ہے۔ اللہ کے بہت سے ناموں میں سے لفظ رب کیوں چنا؟ کیونکہ ربوبیت کہتے ہیں عدم سے وجود میں لانا، کچھ نہیں تھا اب موجود نظر آتا ہے جس شکل میں، اس عدم سے وجود میں لانا، یہ ربوبیت ہے۔ اس کے بعد جب جس چیز کا تقاضا ہوا، آہستہ آہستہ حاجتوں کو پورا کرتے ہوئے بتدریج درجہ کمال تک پہنچانا، یہ ربوبیت ہے۔ تو قل ہوا ربی میں اشارہ کر دیا، تم تھے ایک دن، آج ہو۔ جب تم نہیں تھے اور آج ہو، تو کون ہے یہ نیست کو ہست کرنے والا؟ کون ہے معدوم کو موجود کرنے والا؟ کون ہے تمہارے ذات میں ارتقائی مراحل طے کر کے یہاں تک پہنچانے والا؟ کون ہے تمہیں بھوک میں کھانا کھلانے والا؟ تمہارے جسم کے جان میں روح ڈالنے والا کون ہے؟ قل ہوا ربی، کہا تو وہی میرا رب ہے، لا الہ الا ہو، نہیں کوئی معبود مگر وہی معبود ہے، وہی مسجود ہے، وہی خالق ہے، وہی رازق ہے، اسی کا حکم چلتا ہے۔ تو یہ رحمان کا تعارف، علیہ توکلت، میں نے بھروسہ اسی پر کیا، وإلیہ متاب، اور اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ متاب، تاب یتوب، متاب کے معنی پلٹ کر جانے کی جگہ، اللہ ہی کے پاس پلٹ کر جانا ہے، اور بھروسہ میں نے اسی پر کیا، سوائے اس کے کوئی معبود نہیں، وہی میرا پروردگار ہے۔ یہ تعارف ہوا رحمان کا، یہ تعارف۔ اب مجھے بتائیے ان صفتوں میں سے کس کو کس صفت کا انکار ہو سکتا ہے؟ کوئی بندہ اپنے وجود پر غور کر لے کہ اس کی عمر 60 سال کی ہے، تو 60 سال سے پہلے تھا وہ نہیں تھا، ناقابل ذکر تھا۔ یہ وجود کس نے شروع کیا، کہاں سے چلا یہ، اور کس نے ہر مرحلے پہ آپ کی حاجتیں پوری کی؟ کسی پر کیوں اپنے پر غور کرنا۔ ہم پیدا ہوئے تھے تو 9 مہینے ماں کے پیٹ میں غذا کس نے فراہم کیا؟ آنکھ ناک کان کس نے دیا؟ رونا کس نے سکھایا؟ تبسم کس نے سکھایا؟ تکلم کس نے سکھایا؟ اور جب
پیٹ میں بھوک لگتی تھی تو دودھ کو غذا چھاتی میں کس نے اتارا؟ اور جب پیٹ میں قوت آ گئی تو مسوڑے میں دانت کس نے پیدا کر دیا؟ سوچتے ہوئے آؤ وہاں تک. ہر شخص کو جواب ملے گا کہ یہ ایک ذات ہے جس کو میرا رب کہا جائے, وہی ذات ہے جس پر بھروسہ کیا جائے, اور جس نے اب تک بغیر مانگے سب کچھ دیا. اللہ نے کہا تم نے جو مانگا وہ بھی دیا, تم نے جو نہیں مانگا وہ بھی دیا. وآتاکم من کل ما سألتموہ, تم نے جو مانگا سب دیا, اور تم نے جو نہیں مانگا وہ بغیر مانگے دیا. اس کے باوجود تم کہتے ہو عمر رحمان, کون ہے رحمان؟ تم اپنے مالک کو, خالق کو, رازق کو پہچانتے ہی نہیں. اب یہاں سے آیت نمبر 31 میں ایک سوال کا جواب دیا ہے. وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُجِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى, 3 ٹکڑے میں 3 باتوں کا جواب ہے. قرآن کریم پر بغور نگاہ ڈالا کرو. پورا پڑھ جانے سے تھوڑا پڑھنا سمجھ کر پڑھنا زیادہ اچھا. زید بن ثابت جن کی ران پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے اور وہی آیا کرتی تھی, جو قرآن کریم کے 6 قراءوں میں بڑے مشہور تھے نبی کے زمانے میں قرآن کے جمع کرنے میں, زید بن ثابت. ان سے کسی نے پوچھا کہ ایک ہفتے میں قرآن کریم جو ختم کرتے ہیں صحابہ, جن کا معمول تھا, اس کے بارے میں آپ کا خیال کیا ہے؟ تو فرماتے تھے ایک ہفتے کے مقابلے میں 2 ہفتے ختم کرنا مجھے زیادہ پسند ہے, اور 2 ہفتے کے بجائے 3 ہفتے میں ختم کرنا مجھے زیادہ پسند ہے. اور فرمایا پورا ختم کرنے کے مقابلے میں غور و فکر کے ساتھ تھوڑا پڑھنا مجھے زیادہ پسند ہے. یہ روایت موطا امام مالک نے جمع کی ہے موطا کے اندر. زید بن ثابت نے کہا یہ جو قرآن سے اتنا قریب ہے کہ امت کو رش کرنا چاہیے. نبی کا سر ان کے زانوں پہ ہوتا اور وہی آ جاتی, اتنا قربت تھی نبی سے. بھلا نبی کسی کے زان پہ سر رکھ کے سوئیں تو کتنا قریب ہوگا وہ نبی سے, کتنی قربت ہوگی. وہ زید بن ثابت کہتے ہیں لگتا تھا میری ران ٹوٹ جائے گی اچانک وہی آئی تو. وہ زید بن ثابت کہتے ہیں غور و فکر کر لینا زیادہ پڑھ لینے کے مقابلے میں بہتر ہے. تو اس آیت میں کفار قریش نے 3 سوال کیے تھے اور کہہ رہے تھے. ابو جہل اور اس کے ساتھ 2-3 قریش کے سردار مکے کے پیچھے بیت اللہ کے پاس تشریف لائے اور وہاں رک کر مشورہ کیا, اور اپنے میں سے ایک قاصد کو بھیجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. کہا دیکھو ہم چاہتے یہ ہیں کہ آپ اللہ کے قریب ہیں, اللہ کے رسول ہیں, اللہ آپ کی بات مانتے ہیں, تو ہمارے چند مطالبات پورے کر دو, ہم آپ کی بات مان کر اسلام قبول کر لیتے ہیں. بس چند باتیں. کیا چیزیں ہیں؟ کہا یہ مکے کے اطراف پہاڑ بہت ہیں, جہاں دیکھو پہاڑ, راستے تنگ, گلیاں پتلی, یہاں پر سبزہ نہیں, کھیتی نہیں, غلہ نہیں, پھل نہیں. یہ تمام کے تمام پہاڑوں کو اللہ سے کاٹ کر ہٹوا دو. یہ پورے کے پورے پہاڑ یہاں سے چلے جائیں طائف کی طرف, اور طائف کی زمین جو اچھی ہے, بہترین ہے, باغ والی ہے, وہ پوری کی پوری یہاں کر دو. اور یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا مقام حضرت داؤد سے کم نہیں ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑ تسبیح کرتے تھے, یہ تو آپ نے خود فرمایا یا جبال اوبی ماہ والطیر وعلمنا له الحدید. حضرت داؤد علیہ السلام جب تسبیح کرتے تھے تو ان کے ساتھ پرندے بھی, پہاڑ بھی تسبیح میں شریک ہوتے تھے. تو آپ کا مقام تو حضرت داؤد سے بڑھ کے ہے. اگر ان کے ساتھ پتھر اور پہاڑ تسبیح میں شریک ہو سکتا ہے تو آپ کے حکم سے یہ پہاڑ یہاں سے ہٹائے جا سکتے ہیں. ایک مطالبہ یہ تھا ان کا. دوسرا مطالبہ کیا تھا؟ حضرت سلیمان سے آپ کم نہیں ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کو مسخر کر دیا تھا, جنوں کو مسخر کر دیا تھا. 1 مہینے کی مسافت ایک صبح اور ایک شام میں آپ پہنچ جاتے تھے. نہ کوئی تھکن ہوتی تھی نہ کوئی تھپیڑا, بس ہوائیں آپ کا تخت سلیمان لے کر چلتی تھی, رخان نرمی کے ساتھ, دھیرے دھیرے, بلا کسی تھپیڑے کے. ٹرین تیز چلتی ہے تو ہوا مارتی ہے نا, کیونکہ بند کرنا پڑتا, لیکن سلیمان کا جو تخت چلتا تھا ہواؤں پر, رخان حیث اصاب, بڑی نرمی کے ساتھ. رخان کے معنی نرم نرم ہوا, صبح کے بعد نسیم کی طرح جھونکے مارنے والے تھے. بس 1 مہینے کا سفر ایک شام میں. تو پھر آپ اللہ سے دعا کر دو, ہمارے واسطے بھی ملک شام جانا ہے, ملک یمن جانا ہے, کاروبار کرنا ہے, ہمارے واسطے بھی صورت ہو جائے کہ بس منٹوں میں وہاں پہنچ جائے اور کاروبار کر لے کے آ جائیں. یہ ہمارے واسطے کوئی مشکل نہیں ہے. یعنی زمین کو سمٹ دے, ہم جب سفر کریں شام کا تو 1 قدم یہاں 1 قدم وہاں ہو, کیا مشکل ہے یہ؟ اگر قوم سبا والوں کے لیے زمین سمیٹ دی گئی تھی اور وہ کہتے تھے کیا کروں, سفر کا مزہ نہیں آتا, گھر سے نکلے اور پہنچ گئے, گھر سے نکلے اور پہنچ گئے, تو ان کو تو بےتابی سے دعا کرنا پڑا. کیا دعا کیا؟ یا اللہ یہ سفر میں مشقت کا مزہ نہیں آ رہا ہے, جب تک تھکے نہ, بھوک لگے نہ, اور پریشانی کے عالم میں شدت کرب و اضطراب میں پیاس لگے نہ, اس کے بعد جب پانی ملتا ہے تو الحمدللہ کیا مزہ آتا ہے. اللہم باعد باعد, اے اللہ ہمیں سمجھ بہت پیدا کر, پوری پیدا کر. انہوں نے دعا کیا. تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ سلیمان سے آپ بڑے پیغمبر ہیں, آپ زمینوں کو سمیٹنے کے واسطے اللہ سے دعا کر دو. یعنی ہم جب چاہیں یمن جائیں, جب چاہیں ملک شام جائیں, 1 قدم یہاں 1 قدم وہاں. یہ 2 سوال کیا انہوں نے. اور تیسرا سوال کیا تھا؟ حضرت عیسیٰ پر اللہ کا یہ معجزہ تھا کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے. مردوں کو ٹھوکر لگایا, زندہ ہو کر تیار ہو جاتے تھے. آپ تو سید الانبیاء ہیں, آپ بھی مردوں کو زندہ کر دو. زیادہ نہیں, بس ہمارے ایک دادا قصی کو زندہ کر دو, قصی ابن کلاب کو, قصی کو زندہ کر دو. ہم سے پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ آپ کے خاندان کا قسم چراغ ہے, ان کا نیا مذہب اچھا ہے یا آپ کا پرانا مذہب اچھا ہے, ہم ان سے پوچھ لے کے فیصلہ کر لیں گے. قصی نام لیا. اس زمانے میں لوگ دادا پر دادا کا تعلق نسبی کی بنیاد پر بڑا احترام کرتے تھے. آج تو ہمیں دادا کا نام یاد آتا, بس دادا کے بعد بھول جاتے. کیوں ایسا بھول جاتے؟ کیونکہ ان کے احسان کی کوئی پرواہ نہیں رہتی. ہمیں چاہیے کہ اس کا بھی سوچ رکھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو آج تک صلت نگاروں نے محفوظ رکھا ہے. آپ بھی اپنے بچوں کو یاد کرائیے. محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب بن ہاشم بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوح بن غالب بن فہر بن کنانہ, یہ 8 پشتیں لکھا ہے میاں صاحب نے, محمد میاں صاحب تاریخ اسلام میں. یہ کیوں لکھا ہے کہ آپ کو اپنا نسب بھی ایسا یاد ہونا چاہیے. نسب سے بڑا تعلق ہوتا ہے. تو انہوں نے اپنے دادا پر دادا قصی کا نام لیا, کہا قصی کو کھڑا کرو قبر سے. چلو ان سے کہو ذرا کھڑے ہو جائیں قبر سے اور ہم سے پوچھ لیں کہ دادا کا دین اچھا تھا کہ بیٹے اور پوتے پر پوتے کا دین اچھا ہے, تم جس پہ مرے تھے وہ اچھا ہے یا نیا دین. یہ ان کا طنز تھا.
ان تینوں سوالوں کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی ہے جو آپ کے سامنے موجود ہے. آیت نمبر 31 ہے سورہ رات کی. ولو ان قرانا سجلت به الجبال او قطعت به الارض او كلم به الموتى. اور اگر ولو سپوز، ولو واو مانے اور لو مانے اگر، یہ اگر جو آتا ہے عربی میں سپوز بفرض محال، ایسا تو نہیں کریں گے لیکن اگر ایسا کر بھی دیا جائے، کیسا؟ بے شک قرآن، ایسا قرآن ہو. قرآن میں جو دو زبر ہے تنوین، یہ موصوف ظاہر بناتا ہے. ایسا قرآن کہ سجلت به الجبال، چلائے جائیں اس کے ذریعے سے پہاڑ. آج قرآن کریم سے پہاڑ نہیں چلائے جاتے ہیں، لیکن اگر فرض کرو قرآن میں صفت ایسی رکھی جائے کہ اس سے پہاڑ چلنے لگیں تو بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے. یہ ایمان نہیں لائیں گے. اگر فرض کرو سپوز ایسا قرآن جس سے پہاڑ چلائے جائیں، یہ صفت قرآن کی یہاں رکھ دی جائے تو بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے. کیوں نہیں لائیں گے؟ ابھی آگے آتی وضاحت. او قطعت به الارض، یا زمین ان کے ذریعے سے قطع کر دی جائے. قطع کے معنی سب ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے آتے ہیں. مراد یہ ہے زمین کے ٹکڑے ہو جائیں، یعنی زمین قطع کر دی جائے، جس کو ہم بولتے ہیں زمین کا لپیٹ دینا. حدیث میں آتا ہے سفر کے دور میں کیا پڑھتے ہیں؟ واطوی عنا بعدہ، اے اللہ سفر کے دوری کو، بعد کو لپیٹ کے ہمارے سامنے چھوڑا کر دے. سفر کی مشقت سے ہمیں بچا لے. واطوی عنا بعدہ، سفر کے بعد کو لپیٹ کے ہمارے سامنے کر دے. تو یہاں قطعت به الارض کے معنی اگر زمین ان کے لیے قطع کر دی جائے، یعنی سفر کو آسان کر دیا جائے، ایک پاؤں رکھیں مکے میں اور ایک ملک شام میں یا پھر یمن میں یا جہاں جانا چاہتے ہیں، تو بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے. نمبر 3 او کلم به الموتى، اگر اس قرآن کے ذریعے سے مردے ہم کلام ہو جائیں. کلمہ کلمہ سے ہے، کلمہ کلام سے بنا ہے. کلام مانے بات، کلمہ ماضی کا فعل بنے گا اور کلمہ اس کا مجہول بنے گا. یا بات کر لی جائے اس کلام پاک کے ذریعے سے مردوں سے، یہ تینوں ان کی خواہشیں پوری کر دی جائیں، تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے. اگلی آیت اس کی دلیل ہے. ایمان نہیں لائیں گے یہاں کہاں لکھا ہے؟ یہیں ڈھونڈنا نہیں، پورے قرآن میں ڈھونڈنا چاہیے، پورے قرآن کریم میں ڈھونڈنا چاہیے. یہ ایمان نہیں لائیں گے. اللہ نے فرمایا کہ یہ ہٹ دھرمی کر رہے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ جتنے یہ معجزات طلب کر رہے ہیں کہ پہاڑ چلائے جائیں، زمین لپیٹی جائے، ان کے سامنے اس سے بڑے بڑے معجزات آئے ہیں. اس سے بڑے بڑے معجزات آئے ہیں. وہ کیا ہے؟ آپ نے خود ایک رات کے کچھ حصے میں بیت المقدس تک سفر کیا ہے، بیت اللہ الحرام سے، اور اسی رات میں 7 آسمان کی سیر کیا، اور اسی رات میں جنت و جہنم کی سیر کیا، اور اسی رات میں واپس آئے اور بستر گرم ہے، زنجیریں ہل رہی ہیں. یہ اس سے بڑا معجزہ ہے. انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. یہ پہاڑ نہیں، پہاڑ کے اوپر چاند کو شق کرتے ہوئے دیکھا ہے. ایسے بڑے بڑے معجزات ان کے سامنے موجود ہیں. لیکن جب یہ ایمان نہیں لائے تو اب ایمان کیسے لائیں گے؟ کیا وجہ؟ بہت سے صحابہ کرام کی خواہش تھی کہ اگر یہ 3 مطالبات پورے کر دیں اللہ نبی کی دعاؤں کی برکت سے تو پورا مکے کے لوگ مسلمان ہو جائیں گے. کتنا بہترین غلبہ ہوگا، کاش کیسا آپ کر دیں. تمنا تھی ان کی. اللہ نے کہا پہاڑوں کو چلانا، زمینوں کو طے کر دینا، مردوں سے بات کر دینا، یہ تو 3 ہی چیزیں ہیں. بلکہ للہ الامر جميعا، سارے اوامر اللہ کے قبضے میں. للہ الامر، تمام معاملات اللہ کے قبضے میں، جميعا سب کے سب، جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں. لیکن اے لوگوں تمہارا یہ خیال غلط ہے کہ ان کی مرضی کے مطالبات پورے کر دینے سے یہ ایمان لے آئیں گے. یہ غلط ہے، یہ تو ہٹ دھرمی ہے. ورنہ معجزہ شق القمر اور رات میں معراج کا سفر یہ کافی ہے. اور سنو، ان پتھروں سے اور ان مردوں سے بات کرنے سے زیادہ اہم ہے کہ ابو جہل کے ہاتھ میں کنکر ہے جو کلمہ پڑھ رہا ہے. اس لیے مردوں سے بات کرنا کیا مشکل ہے؟ جو نبی اپنے اشارے سے ابو جہل کے ہاتھ میں کنکری سے کلمہ پڑھوا دے سکتا ہے، وہ مردے سے پڑھوانے سے کیا مطلب ہے؟ کیا مشکل مسئلہ ہے؟ لیکن یہی ابو جہل ہے جس کے ہاتھ میں کنکری کلمہ پڑھتی ہے، ایمان نہیں لایا. اس کے سامنے اگر مردہ کھڑا ہو کر کہہ دے گا کہ ہاں ان کا دین صحیح ہے تو ان کا ماننا کیا ضروری ہے؟ جبکہ اللہ کا رسول یہ ہے کہ من چاہا مطالبہ اگر پورا کر دیا جائے اور پھر بھی ایمان نہ لائیں تو ان کو زندہ رہنے کا حق نہیں. ایسی سخت سزا دی جائے گی تو عبرتناک ہوگی. اس لیے اس قوم کو ابھی باقی رکھنا ہے، مطالبہ ان کا من چاہا نہیں پورا کیا جائے گا. اور آگے تسلی ہے ایمان والوں کو اسی جواب میں. افلم یأس الذین آمنوا، کیا پس نہیں مایوس ہوئے وہ لوگ جو ایمان لائے، ان یہ کہ لو یشاء اللہ، اگر اللہ چاہ لے، لہدی الناس جميعا، تو ہدایت دے دے سارے انسانوں کو. یہ معجزات کی ضرورت کیا ہے؟ معجزات کی ضرورت نہیں. اگر اللہ چاہ لے تو سارے انسانوں کو ہدایت دے دے. پھر تمہاری یہ خواہش کرنے کی ضرورت نہیں کہ مرضی کا مطالبہ پورا کر دو تاکہ ایمان لے آئیں. تمہیں تو اس بات سے اچھی طرح سبق لینا چاہیے کہ یہ بڑے سے بڑے معجزات دے چکے اور ایمان نہیں لائے، لہذا یہ اب بھی ایمان نہیں لائیں گے تو ہٹ دھرمی کرتے ہیں. ہاں رہا جبرن ایمان میں داخل کرا دینا، یہ تو اللہ کے واسطے بہت آسان ہے. چنانچہ دوسری آیت میں مضمون آ رہا ہے وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. اگر آپ رب چاہ لیتا تو جتنے زمین میں ہیں سب ایمان لے آتے. من فی الارض کلہم جمیعا، جتنے زمین میں ہیں سب کے سب ایمان لے آتے. کیا تم لوگوں کو ناگوار سمجھتے رہو گے جب تک ایمان نہ لے آئیں؟ یہ تو اللہ کی مرضی ہے. کچھ لوگ جہنم کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، کچھ لوگ جنت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. یہ تو اللہ کو معلوم ہے کون کس لیے پیدا کیا گیا ہے، اللہ کی تخلیق. اس لیے تمہیں ایسی خواہشیں نہیں کرنا چاہیے. تیسرا ٹکڑا اسی آیت کا ولا یزال، اور ہمیشہ. لا یزال کا ترجمہ ہمیشہ کیسے ہوتا؟ لا معنی نہیں اور یزال کے معنی جس کو زوال ہو، تو لا یزال زوال نہیں یعنی ہمیشہ. لا یزال کے معنی ہمیشہ. الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، تصیبہم پہنچے گی ان کو، بما صنعوا ان کے کرتوت کی وجہ سے، بد کرداری کی وجہ سے، قاریعۃ کھڑکھڑا دینے والی ایسی مصیبت، ایسی آفت، ایسا حادثہ. قاریعۃ آپ نے پڑھا ہوگا القاریعۃ ما القاریعہ. کیا ترجمہ تھا؟ القاریعۃ ما القاریعہ. قرع کے معنی کھڑکھڑا دینے والی ایسی آواز، ایسا حادثہ کہ آدمی کا دل دہل جائے، دل دوز آواز. تو قاریہ کے معنی پہنچے گی، دل دوز آواز. کس کو پہنچے گی؟ کافروں کو. کیوں پہنچے گی؟ بما صنعوا ان کے بد کرداری کی وجہ سے، ان کے کرتوت کی وجہ سے. ہمیشہ پہنچتا رہے گا صدمہ ان کافروں کو، ان کے کرتوت کی بنا پر ہمیشہ صدمہ پہنچتا رہے گا. او
یا ان کو نہیں پہنچے گا، ان کے قریب والوں کو پہنچے گا. او تحل قریبا من دارہم، یا اترے گا وہ حادثہ قریب قریب ان کے گھروں کے. سنا آپ نے کبھی جس کو صدمہ پہنچانا ہے اسی کو تھپڑ مارا جاتا، اور کبھی اس کے بازو والے کو مارا جاتا تاکہ اس کے ذریعے سے وہ سمجھ جائے اگلا گرا پچھلا ہوشیار، اب تھپڑ پڑنے والا ہے. جب بڑے بیٹے کو ڈانٹنا ہوتا ہے تو لوگ چھوٹے کو ڈانٹتے تاکہ بڑا کو سمجھ جائے. اب نمبر آ گیا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اصلاح کا یہ بھی طریقہ ہے کہ براہ راست مجرم کو سزا دیتے ہیں اور کبھی کبھی اس کے اطراف اس کا ظہور فرماتے ہیں. لیکن اب لوگوں کے دل اتنے سخت ہو گئے ہیں کہ چاہے سارے جہان میں کسی قسم کی آفت آئے ہمارے دل کو ذرہ برابر دھکا نہیں لگتا، ہمارے آنسو نہیں گرتے، ہمارے دل اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے. ابھی دیکھو آپ سارے عالم میں کوہرام مچا ہوا تھا، ہزاروں بچے یتیم ہو گئے، سینکڑوں عورتیں بیوہ ہو گئیں، کتنے نوجوان اجڑ گئے، کتنوں کے گھر تباہ ہو گئے. لیکن ہماری مستی میں کوئی کمی نہیں آئی، ہم نے باجا تک بند نہیں کیا ابھی تک. ہمارے گانے فرقنے اور بڑی بڑی کاروں پر پھول لانے کے وہ جھوٹے شان والے قصے ابھی تک ختم نہیں ہوئے. یہ اللہ نے فرمایا ہے کہ جب کسی پر عذاب آتا ہے، سارے عالم میں کسی مسلمان کو تکلیف پہنچی تو تمہارے ایمان کا تقاضا ہے کہ تم ڈھل جانا جگہ پر اپنے. اللہ نے قرآن کریم میں کئی مقام پر یہ بات واضح کر دی ہے، لعلہم یتضرعون لعلہم یضرعون. ہم کسی پر تکلیف دیتے ہیں تو اس واسطے تاکہ تمہیں زاری پیدا ہو، تضرع عاجزی پیدا ہو. بندے کو چاہیے کہ دوسروں کی تکلیفوں سے اپنی عبرت کو حاصل کرے. یہ کہا گیا خاص طور سے جو اللہ ان کے قریب گھروں پر حادثہ ڈال سکتا ہے وہی اللہ وہی حادثہ ہمارے پاس بھی ڈال سکتا ہے. یہ اللہ کا کرم، اس کا شکر ہے کہ اس نے پہلے وہاں ڈال کر ہم کو چوکنا کر دیا تاکہ ہم تیار ہو جائیں اور چوکس ہو جائیں. یہ خیال غلط ہے کہ وہیں آئے گا اور ہمیشہ ہم ایسا ہی رہیں گے. ہم سب کو دفن کرتے رہیں گے، ہزاروں کو قبریں اتارتے رہیں گے اور ہمارا نمبر نہیں آئے گا. کتنا بڑا جھوٹ ہے. جس طرح بہت سے لوگ پیدا ہوئے، آج شباب ان کو آیا، ہمارے سامنے جن کو شباب آیا تھا وہ بوڑھے ہوئے چلے گئے. سلسلہ جاری ہے، آنا جانا جہاں میں جاری ہے. آج وہ کل ہماری باری ہے، تیار رہنا ہے. یہاں اسی کو کہا اللہ نے کہ یا تو وہ حادثہ ہمیشہ انہی کو پڑے گا یا ان کے گھروں کے قریب پہنچے گا تاکہ یہ چوکنا ہو جائے. او تحل قریبا من دارہم، ایک حادثہ ہوا آپ کے قریب، آپ نے کہا میں تو بچ گیا، مگر بچانے والے کی طرف جھکاؤ کیوں نہیں بڑھا؟ اللہ نے آپ کو بچا لیا. صدمے سے آپ کو اس کا احساس کیوں نہیں ہوا؟ مثال دی ہے، جتنی مخلوق زمین پر ہے خصوصاً صاحب ایمان، ان کا رشتہ ہر مومن سے اتنا مضبوط ہے کہ جیسے ایک عمارت کی اینٹیں ایک دوسرے سے مضبوط ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کے فرمایا المومن للمومن کالبنیان یشد بعضه بعضا ثم شبک به رسول اللہ. ایک مومن دوسرے مومن کے لیے عمارت کے اینٹ کی طرح ہے. پھر نبی نے اپنے ہاتھوں کو تشبیہ کیا، یہ تشبیہ ہے، ایک ہاتھ میں ایک ہاتھ میں کو ڈالنا بتانے کے لیے کہ ایک اینٹ سے دوسرے اینٹ کو تکلیف پہنچتی ہے. آگے فرمایا کہ اگر سارے مومن عمارت کی اینٹوں کی طرح ہیں، اور یہ بھی سنو کہ سارے بنی آدم ایک آدمی کے سارے جسم کی طرح. اگر آپ کے پاؤں میں کانٹا چبھا، ہاتھ میں درد ہوا، داڑھ میں بے چینی ہوئی تو سارا جسم بے قرار ہو کر آنکھیں اشکبار ہو جاتی. تو سارے مومن زمین پر کہیں بھی ہو، کسی بھی حال میں ہو، کسی پر آفت آئی ہو، ہمیں اس سے نتیجہ اخذ کرنا چاہیے کہ اللہ ناراض ہیں، ورنہ اس مومن کو تکلیف کیوں ہوئی، اور یہ مومن کو تکلیف ہو سکتی ہے تو ہمیں بھی ہو سکتی ہے. ہمیں چاہیے کہ توبہ کریں، اللہ کی طرف رجوع ہو جائیں، مالک کو راضی کرنے کی سعی کریں، ہر مومن کے لیے خیر اور بھلائی کی دعا کریں. یہ ہے اشارہ یہاں پر حتی یاتی وعد اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ جائے. اس وعدے سے مراد مفسرین لکھتے ہیں فتح مکہ ہے. یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں کافروں کو آتی ہی رہیں گی یا ان کے اطراف میں آتی رہیں گی یہاں تک کہ مکہ فتح ہو جائے. چنانچہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مکی دور تھا، آپ پر کبھی غور کریں، چھوٹے موٹے واقعات اتنے ہیں، اصحاب سیاست کو جمع کر چکے ہیں. جب دیکھو جب کہیں نہ کہیں کوئی مصیبت آتی رہی جنگوں کی شکل میں، آپسی جنگ، قبیلہ غطفان نے قبضہ کر لیا اور فلاں قبیلہ نے الغار کر دی اور فلاں جگہ خون مارا گیا، یہاں تک کہ سوائے مکے کے حرم کے بقیہ کہیں بھی سفر کرنا ممکن نہیں تھا. يتخطف الناس کے الفاظ قرآن بیان کرتا ہے. تخطف کے معنی اچک لیا جانا. انا جعلنا حرما آمنا، ہم نے حرم کو بنایا امن والا، اور اس کے اطراف کیا ہو رہا تھا؟ يتخطف الناس من حولهم، کہیں بھی کوئی گیا اچک لیا گیا بے امن، زندگی بے امن کے ساتھ. لیکن جب اللہ نے مکے کو فتح کر دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیشن گوئی کی تھی. پیشن گوئی کیا تھی کہ ایک عورت تنہا تنہا سفر کرے گی، اس کو سوائے اللہ کے اور کسی کا خوف نہ ہوگا، زینہ سفر کرے گی یہاں سے وہاں تک، لمبی تاریخ. اللہ تعالیٰ نے مکہ فتح ہونے کے بعد وہ امن نصیب کر دیا اور اس جائے حرم کو امن والا بنایا. ان تمام چیزوں میں یہ وعدہ مراد فتح مکہ کا وعدہ ہے. اور بعد نے کہا ہے وعد اللہ سے مراد اللہ کی طرف سے ان پر اور سختیاں ہیں، جیسے غزوہ حوازن اور قبیلہ ثقیف سن 9 ہجری اور 10 ہجری سے پہلے تک بہت سی الغار ہوتی رہی. بہرحال اس سے ایک وعدہ یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ قیامت کا وعدہ، قیامت آ جائے، یا اس سے مراد حساب ہی کا وقت آ جائے. وعد اللہ سے مراد یہ سب امکان لکھا ہے مفسرین نے. آخری ٹکڑا ہے اس آیت کا، ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ اپنے وعدوں کی مخالفت نہیں کرتے. لا یخلف خلاف نہیں کرتے، میعاد موعد سے بنا ہے وعدہ، وعدہ وقت یا وعدہ عمل یا وعدہ انجام. جو وعدہ اللہ نے کیا ہے یا وعیدیں وہ سب ہو کے رہیں گی، یعنی اللہ کا وعدہ پورا ہوگا، حساب دہی ہوگی، جنت یا جہنم جو مقدم میں رکھا ہے وہ ہو کے رہے گا، اس میں کوئی ٹال نہیں سکتا. اس کے بعد کی آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے. تسلی کیا دی گئی ہے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے بہت سے رسولوں کے ساتھ مذاق کیا گیا. اگر آپ کے ساتھ ان لوگوں نے کوئی گستاخی کی ہے، گستاخی کیسی کی ہے؟ کئی انداز کی گستاخی ہے. قرآن کریم کے لفظوں پر غور کرو کہ یہ آیت کیوں نازل ہوئی ہوگی تو آپ کو اندازہ خود ہی ہو جاتا. کبھی سوچا کرو. امام بخاری بعض دفعہ بتاتے ہیں شان و نزول، بتاتے ہیں اس حدیث کا عنوان یہ ہے، اور کبھی ہیڈنگ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حدیث یہ ہے، نقل کر دیا میں نے، اب یہ حدیث پر ہیڈنگ تم خود لگا لو.
کیوں ایسا کرتے ہیں؟ تاکہ آپ کو بھی معلوم ہو کہ کس حدیث سے کیا مسئلہ نکالا جا سکتا ہے، کس حدیث سے کیا سبب نکالا جا سکتا ہے، نتیجہ کیا ہو سکتا ہے۔ کفار قریش مذاق کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج ہیں 9 بیویاں، باقیوں کو ملا کر 11۔ کثرت ازواج پر آج جو اعتراض کیا جا رہا ہے، جب کوئی دعوت دیتا ہے اسلام کی غیر مسلموں کو تو وہ لوگ نبی کی شادیوں پر اعتراض کرتے ہیں۔ اس کے بعد کے رکوع میں یہ بحث انشاءاللہ آ رہی ہے، آیت نمبر 38 میں یہ بحث انشاءاللہ آئے گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کا یہ بھی طنز تھا کہ آپ کی اتنی بیویاں کیوں ہیں، اتنے بچے کیوں ہیں، حالانکہ جن کو وہ نبی مان چکے ہیں اور ان کی نسل میں نبیوں کو تسلیم کر چکے ہیں، ان کے حوال قرآن نے خود بیان کیا ہے۔ حضرت سلیمان کو 1000 بیویاں تھیں، حضرت داؤد کو 100 بیویاں تھیں، انہی کی نسل میں سے ہیں جن کو تم نبی تسلیم کرتے ہو، حضرت موسیٰ بھی حضرت عیسیٰ بھی۔ تم یہ اعتراض وہاں جب نہیں کر سکے تو یہاں کیوں کرتے ہو؟ تو یہ آج کل کے جو لوگ اعتراض کرتے ہیں، یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مطالعہ نہیں کرتے، یہ ہوم ورک نہیں کرتے، ان کا اپنا ذہن کا اعتراض ہے، ایسا نہیں ہے۔ ان کے یہودیوں کے باقاعدہ مدرسے ہیں، باقاعدہ اس کے اندر معلمین ہیں، ایسی قرآن کریم کی ساری آیتوں پر وہ لوگ ریسرچ کر کے نکالتے ہیں کہ ان لوگوں نے نبی پر کیا کیا اعتراض کیے تھے، ان تمام کو اجاگر کر کے پیش کر رہے ہیں۔ آج وہ سمجھتے ہیں کہ نئی بات ہے، بھڑک اٹھتے ہیں، یعنی باطل ہماری کمزوریوں سے واقف ہونے کے صحیح کر رہا ہے اور ہم ہیں کہ اس کا صحیح جواب دینے کے لائق نہیں بن رہے ہیں۔ ہمیں تو بس وہی سستی مستی زبردستی چلے، بس آرام عیش، کچھ بھی نہیں۔ دنیا میں جینے کا مقصد عیش کوسی نہیں ہے، ہمیں دنیا میں رہ کر وہی کرنا ہے جو اللہ کے نبی نے کیا اور جس کو صحابہ نے تسلیم کر لیا۔ ہم کو محنت کرنا ہے، جستجو کرنا ہے، فکر کرنا ہے۔ تو اس آیت میں تسلی دی اللہ نے، وَلَقَدْ اسْتُهْزِئَ، اور البتہ تحقیق مذاق کیے گئے، استہزاء کیے گئے، بِرُسُلٍ، بہت سے رسول جمع ہے، دیکھیے رسول نہیں واحد ہے، رسول جمع ہے، بہت سے رسولوں کے ساتھ آپ سے پہلے استہزاء کیا گیا، من قبل کا آپ سے پہلے۔ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، پھر ہم نے مہلت دی ان میں سے کافروں کو، ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، پھر ہم نے ان کو پکڑا، فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، پھر کیسا رہا ہمارا پکڑنا، سزا ہماری کیسی رہی، سوال کیا۔ سابقہ امتوں میں سے کسی کا حال دیکھ لیں جن کو اللہ نے پکڑا، ایک ایک فرد کو تباہ و برباد کر دیا، قوم عاد کو، قوم سمود کو، قوم فرعون کو، قوم عمالقہ کو، جن قوموں کو اللہ نے پکڑا ہے، ایک فرد بھی آج باقی نہیں ہے بولنے کو کہ میں سمود کے خاندان کا ہوں اور میں عاد کے خاندان کا ہوں اور میں فرعون کے خاندان کا ہوں، کوئی ہے بولنے والا؟ ایک ایک فرد کو ختم کر دیا اللہ نے۔ اللہ نے خود کہا ہے کہ تم ان میں سے کسی ایک کو نہیں پاؤ گے، ایک کو نہیں پاؤ گے۔ یہ ہے فقیر فقان عقاب، سزا ہماری کیسی رہی۔ کفار قریش بتوں کو اللہ کے برابر کر دیتے تھے بندگی میں، اپنے ہاتھوں سے پتھروں کو تراش کر ان کو معبود بنا کر کس کے برابر کرتے تھے؟ اللہ کے۔ ان دونوں میں کیا تقابل ہے؟ اس آیت میں اس کو ظاہر کیا اللہ نے، دیکھیے افمن ہوا قائم علی کل نفس بما کسبت، کیا بھلا جو ذات وہی قائم ہے ہر نفس پر اس کے کرتوت کے ساتھ، یعنی اللہ کی ذات ہر بندے پر ہمیشہ نگہبان ہے، صرف ذات پر نہیں، بندوں کے سارے افعال کے ساتھ۔ اس بندے نے کیا کیا، کس بندے کے نام اعمال میں کیا ہے، کس بندے کے دل میں کیا خیال آیا، پورے اعمال جو اس نے کمائے، ان تمام کے ساتھ ہر بندے پر اللہ نگراں ہیں۔ اس ذات کو جو ہر بندے پر اس کے اعمال کے ساتھ مطلع ہے اور نگہبانی کر رہا ہے، ان لوگوں نے ایسی ذات کو بتوں کے برابر کر دیا، وجعلوا للہ شرکا، اور بنایا انہوں نے اللہ کے لیے شریک، شرکا بنا دیا۔ کہیں سانپ کی پوجا، کہیں گائے کی پوجا، کہیں انسانی اعضاء کی پوجا، کہیں سورج کی چاند کی پوجا، کہیں آگ کی پوجا، یہ سب ان کے برابر کر دیا۔ پتھر جن کو خود انہوں نے پتھر کہا تھا، تراشنے سے پہلے پتھر اور تراشنے کے بعد ان کو خدا کے برابر قرار دیا۔ بت و شاباش کیا کہنے، ترقی اس کو کہتے ہیں، نہ تراشے تھے تو پتھر تھے، تراشے تو خدا ٹھہرے، وہی تراشنے والا سجدہ کرایا۔ جب اللہ کی طرف سے عقلیں ماری جاتی ہیں تو ان کا یہ حال ہوتا ہے۔ ان کے دماغ میں یہ بات کیوں نہیں آتی ہے؟ ایسا وہ بھی کہتے ہیں کہ ان کے دماغ میں یہ بات کیوں نہیں آتی ہے جو ہم کر رہے ہیں، ہم کیا ان سے کم کر رہے ہیں، ہم ان سے آگے کر رہے ہیں۔ جیسا یہ پتھر کو تراش کر خدا بنانا بے عقلی ہے، اس سے زیادہ بے عقلی والے کام ہمارے پاس لوگ کر رہے ہیں، انہیں کون کیا کہے؟ قرآن کریم کی اس آیت نے واضح کیا کہ جو ذات یعنی اللہ کی قائم ہے ہر شخص پر نگرانی کی حیثیت سے اس کے اعمال کے ساتھ ساتھ، آپ کی نمازیں اللہ کے علم میں، آپ کا ایمان اللہ کے علم میں، آپ کے اعمال افکار خیالات سب اللہ کے علم میں، جو اس طریقے سے ہر بندے پر مطلع ہو، بھلا اس کے برابر کسی غیر کو کیسے کیا جا سکتا؟ وجعلوا للہ شرکا، اور ان لوگوں نے خدا کے لیے شرکا تجویز کر دیے۔ قل سموہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیے سموہم، ان کے نام بتاؤ، کون ہے جو اللہ کے برابر ہیں، کون ہے جن میں اتنی خوبیاں ہیں کہ ہر بندے سے واقف ہیں، کون ہے وہ جو بندوں کے اعمال کے ساتھ ان سے واقف ہو، کون ہے جو بندوں کے انجام سے باخبر ہو؟ قل سموہم، ان کے نام بتاؤ۔ کائنات میں کون ہے؟ نہ اس وقت تھا، نہ آج ہے، نہ کوئی آئندہ رہے گا۔ اسی واسطے اللہ فرماتے ہیں ام تنبئونہ بما لا یعلم فی الارض، کیا تم اللہ کو بتانا چاہتے ہو ایسی ذات کا حوالہ دے کر، لا یعلم فی الارض، جو زمین میں اللہ جانتا ہے کہ نہیں ہے، یعنی ساری دنیا میں ایسی کوئی ذات نہیں ہے جو ہر فرد پر نگہبانی کر سکتی ہو۔ جب ایسی کوئی ذات نہیں ہے تو تم اللہ تعالیٰ کو بتانا چاہتے ہو ایسی ذات جو زمین میں جانتا ہے اللہ کی ہے ہی نہیں۔ ام بظاہر من القول، یا اوپر سے باتیں کرتے ہو خالی، بظاہر من القول، ظاہری باتیں کرتے ہو خالی بات کرنے کو آگے سامنے، یعنی تمہاری باتوں میں کوئی دم نہیں ہے، یہ ظاہری باتیں ہیں خالی، اوپر سے باتیں کر رہے ہو، جس کو بولتے ہیں جھوٹ موٹ باتیں کرنا۔ ام یا بظاہر من القول، ظاہری قول ہے، ظاہری بات ہے، حقیقت سے خالی ہے۔ ومن یضلل اللہ، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے، فما لہ من ہاد، اس کے لیے کوئی ہادی نہیں ہو سکتا، جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کا ہادی کوئی نہیں ہو سکتا۔ کیا جملہ سخت ہے یہ، ومن، اور جو شخص یضلل اللہ، اللہ گمراہ کر دے، فما لہ، نہیں ہے اس کے لیے من ہاد، کوئی راہ پر لانے والا۔ اس کو تھوڑا کھول کے سمجھاتا ہوں۔ ہادی بہت ہے دنیا میں، ہم یہ سوال کر سکتے ہیں، قرآن نے خود کہا ہے لکل قوم ہاد، ہر قوم کا ہادی ہے، ہر قوم کا ایک ہادی ہے، لکل امت رسول، ہر امت کا رسول ہے، وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، نہیں ہے کوئی امت جس میں نذیر نہ آیا ہو، تو نذیر بھی ہے، ہادی بھی ہے، رسول بھی ہے، ہر قوم کے لیے۔
اور اس آیت میں کہا گیا ہے کہ جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کا کوئی ہادی نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ہادی، رسول، نبی، نذیر، بشیر سب بھیجے، لیکن جس ذات کے لیے اللہ کا فیصلہ ہو جائے کہ اس کو ہدایت نہیں دینا ہے تو دنیا کے سارے ہادی مل کر ہدایت نہیں دے سکتے. یہ کہا جا رہا ہے. اس کے لیے دو مثالیں یاد رکھ لو، دونوں مثالیں بہت اچھی ہیں. ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، جن کو اللہ کے نبی نے خود کہا ہے جدی ابراہیم، میرے دادا ابراہیم میرے سے مشابہ ہیں. پورے قرآن کریم میں 100% ہر عمل میں اتباع کے لائق کسی کو قرار دیا ہے کوئی ابراہیم ہے. پہلا نام ابراہیم، دوسرا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. بقیہ سارے نبیوں کے ساتھ میں پوری حیات نہیں ذکر کیا بلکہ نبوت کے کام بتائے گئے. ابراہیم کے ساتھ کیا کہا؟ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم. ابراہیم کی پوری حیات میں نمونہ تمہارے واسطے. وہ ابراہیم اپنے والد کے واسطے اللہ سے دعا کو ہیں. ابراہیم نے گھر سے نکال دیا، ابراہیم کے والد نے ابراہیم کو گھر سے نکال دیا، ابراہیم نے اللہ سے دعا کی، لیکن ابراہیم کے والد کو اللہ نے ایمان نہیں دیا. جبکہ ابراہیم وفادار. کتنے امتحان لیے گئے، ہر جگہ وفا کی. آج شام میں سنو آپ سلطان شاہی میں ابراہیم کا امتحان کن کن چیزوں میں ہوا تھا. پہلے پارے میں بحث آ رہی ہے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ کے تحت اللہ نے کتنے امتحان لیے ان کے. اتنے وفادار کہ ہر امتحان میں پاس ہوئے اور اللہ نے ان کو خلیل کہا. اس کے باوجود اپنے باپ کے واسطے انہوں نے دعا کی، لیکن اللہ نے ان کے باپ کو ایمان نہیں دیا. کہا یہ میرا فیصلہ ہے. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب، جن کے لیے سورہ قصص پارہ 20 کی آیت نمبر 56 میں اللہ نے واضح کر دیا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. آپ اس کو چاہیں ہدایت دے دیں، ہدایت کریں گے، رہنمائی کریں گے، لیکن ہدایت دے دینا، ایمان دل میں داخل کر دینا، یہ اللہ کے قبضے قدرت میں ہے. تو یہاں اللہ نے واضح کیا، دو مثال دی ہے، یہاں چاچا وہاں والد، کہ اللہ جس کو نہ ہدایت دیں، اللہ جسے گمراہ کرنے کا فیصلہ کر دیں، اس کے لیے کوئی ہادی نہیں. اس لیے ہمیں اللہ سے ہدایت مانگنے کا حکم ہر رکعت میں دیا ہے. اہدنا الصراط المستقیم، یہ وہی ہے. اس سوچ میں نماز پڑھو، اہدنا الصراط المستقیم کہ ہم اللہ سے ہدایت مانگ رہے ہیں. اس کے آگے فرمایا، تو اس آیت میں ہمیں کیا کہا گیا؟ اللہ کی ذات کے برابر جن جن لوگوں نے کسی دوسرے کو شریک ٹھہرایا ہے ان کا خیال، ان کا فیصلہ درست نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی ذات ہر بندے پر نگہبان ہے، اس کے سارے کرتوت کے ساتھ. اس جیسا کوئی نہیں ہے. ان کا نام لے کے بتاؤ کون ہے. اگر زمین و آسمان میں ایسا کوئی نہیں ہے تو تمہارا یہ فیصلہ کرنا سراسر بے انصافی ہے. سنو، اللہ کی شان یہ ہے کہ جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. یہ ایسوں کا خیال بھی سمجھ لو کہ ان کو اللہ نے گمراہ کر دیا ہے، ورنہ ایسے خالق، ایسے مالک اور ایسے خبیر اور ایسے بصیر جو ہر فرد پر نگاہ رکھتا ہو، اس کے ساتھ غیروں کو برابر کیسے قرار دیا جا سکتا ہے؟ یہ بھی اسی گمراہی کا ایک نمونہ ہے کہ جنہیں اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا ہے. وہی ایسی بات کہہ سکتے ہیں. لہم عذاب فی الحیات الدنیا والعذاب الآخرۃ اشق. ان کے لیے عذاب ہے دنیا کی حیات میں، اور البتہ آخرت کا عذاب زیادہ سخت ہے. اشق، مشقت سے اشق بنا ہے تفضیل، سب سے زیادہ مشقت آمیز آخرت کا عذاب ہے. وما لهم من اللہ من واق، اور نہیں ہے ان کے لیے اللہ سے بچانے والا کوئی. واق، بچانے والا. اللہ نے فیصلہ کر دیا جہنم میں ڈالنے کا، اب کوئی آئے اس فیصلے کو روک دے اور بچا لے، واق کوئی نہیں. واق، بچانے والا. وقع یقین کے معنی آتے ہیں بچانا. واقن اس میں فاعل ہے، اللہ جس کو نہ بچائیں اسے بچانے والا کوئی نہیں، کوئی نہیں. جتنے انبیاء کرام کے نام قرآن بتاتے ہیں قرآن کریم کی آیتوں میں، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، ان کی بیویاں، نوح علیہ السلام کے بیٹے، ابراہیم کے والد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا، یہ سب قرآن کریم نے بتایا تفصیل کے ساتھ. کیوں بتایا؟ کہ جب تک اللہ نہ بچا لیں ان کو بچانے والا کوئی نہیں. یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منافق کی نماز جنازہ پڑھ کے سفارش کر دیا اللہ سے. اللہ نے کہا آپ کا جنازہ پڑھانا اور آپ کا 70 بار استغفار کرنا بھی اس کی مغفرت کے واسطے کافی نہیں ہے. نبی استغفار کریں، نبی نماز جنازہ پڑھائیں، نبی اپنا کپڑا پہنا دیں، نبی لوابے دہن ٹپکا دیں، اب کیا باقی بچا؟ کائنات کی اس سے عظیم شے کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن اللہ نے فرما دیا ولا تقم علی قبری، آپ قبر پہ کھڑے بھی مت ہو، ان سے آپ راضی ہیں تو ہیں، اللہ راضی نہیں ہو سکتا. تو ایسی چیز ہے اللہ جس کو نہ بچائیں اسے بچانے والا کوئی نہیں. اس لیے ہمیشہ اللہ سے ہدایت کی طرف کیا کرو. میں نے بخاری میں ایک واقعہ پڑھا تھا، آپ کو سنایا بھی تھا، کچھ لوگ نئے بھی ہیں پھر سن لو. حضرت ابراہیم اپنے والد سے ملیں گے. بخاری میں روایت درج ہے سورہ حج کی پہلی آیت کے ذریعے، کتاب التفسیر میں امام بخاری نقل کرتے ہیں. سورہ حج پارہ 17 پہلی آیت. ابراہیم اللہ سے مخاطب ہونے سے پہلے اپنے والد سے ملیں گے اور کہیں گے ابا جان میں نے کہا تھا نا کہ میری بات مان لو، میرے پاس سچا علم ہے. یا ابتی انی قد جاءنی من العلم فاتبعنی اهدک صراطا سویا، میری بات مان کے چلو، میں آپ کو لے کے چلوں گا صراط مستقیم پر. میری بات آپ نے نہیں مانا. انہوں نے کہا بیٹے میں آج تیری بات مانوں گا، آج تیری بات مانوں گا. انہوں نے کہا اب ماننے سے کیا فائدہ ہے، اب پھر بھی میں کوشش کرتا ہوں. اللہ کے پاس مخاطب ہو کے فرماتے ہیں آپ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ قیامت میں تجھے رسوا نہیں کروں گا، قیامت میں تجھے رسوا نہیں کروں گا، یہ مجھ سے آپ نے وعدہ کیا ہے. اس سے بڑی رسوائی اور کیا ہو سکتی ہے کہ میرے باپ کا یہ حال ہے. جس کے باپ کا یہ حال ہو اس کے بیٹے کی عزت کہاں ہے؟ یہ اللہ کے سامنے پیش کریں گے ابراہیم علیہ السلام. اللہ فرمائیں گے تم کو پہلے ہی ہم نے کہا دیا تھا کہ کافروں پر جنت ہم نے حرام کر دی ہے. البتہ تمہاری رسوائی کا علاج یہ ہے کہ اپنے باپ کی طرف دیکھو تو کیچڑ میں بجو کی شکل میں وہ لوٹتے نظر آئیں گے، یعنی اپنی اصل شکل میں نظر نہیں آئیں گے. اور وہ بجو کی شکل میں جو کیچڑ میں لوٹ پوٹ کر رہے تھے ان کو اٹھا کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا، اور یہ حکم ہوگا اب تم کبھی اپنے باپ کو اپنی اصل شکل میں نہیں دیکھو، نہ دیکھو گے نہ رسوائی ہوگی. یہ دیکھو بجو کی شکل میں جہنم میں پھینک دیا گیا، لیکن ان کو بچانے والے ابراہیم نہیں بچا سکے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے جس کو اللہ عذاب میں داخل کرنے بچانے والا کوئی نہیں. وما لهم من اللہ من واق. اس کے برخلاف جو اللہ کی طرف متوجہ ہو، اللہ سے ڈرتا ہو، متقیوں میں شمار ہو چکا ہو، اللہ فرماتے ہیں ان متقیوں کے واسطے میں نے کیا انتظام کیا ہے معلوم ہے؟ مثل الجنہ، جنت کی مثل. جنت کی مثل کیوں کہا؟ کیوں؟ کیونکہ ہو بہو جو جنت ہے وہ تم یہاں تصور میں نہیں لا سکتے. ہو بہو جنت
اس کو تم شکل میں لا ہی نہیں سکتے، کیونکہ نبی کا ارشاد ہے، اللہ فرماتے ہیں میں نے جنت ایسی بنائی ہے اپنے متقی بندوں کے لیے، اعدت لعبادی الصالحین، میرے بندوں میں جو صالح ہیں جنت ایسی بنا کے رکھا میں نے، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، نہ کسی کے دل میں خیال گزرا ہے، لہذا وہ جنت کو تم سمجھاؤ کیسے؟ لہذا کہا مثل الجنت، جنتیوں کی جنت کی مثل بتایا اللہ نے، اس کی کیفیت یہ، یعنی ذہن سے قریب کرنے کے لیے، ہمارے ذہن سے قریب کرنے کے لیے ان چیزوں کا نام لیا جائے گا جس کو ہم پہچانتے ہیں، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے دل میں خیال آ ہی نہیں سکتا۔ رب الرحیم اور غفور الرحیم ان کی طرف سے ضیافت ہے، ان کا دسترخوان ہے، ان کی شان کے مطابق ہوگا، بندہ کہاں سمجھ سکتا ہے؟ پھر فرمایا اس جنت کی کیفیت جس کا وعدہ کیا گیا متقیوں سے، مثل الجنت التي وعد المتقون، اس جنت کی مثال اور کیفیت جس کا وعدہ متقیوں سے کیا گیا ہے، تجری من تحتها الانہار، بہتی ہیں اس کے نیچے سے نہریں، اکلها دائم وظلها، اکل اس کے کھانے کے پھل، دائم ہمیشہ ہمیشہ سدا بہار، وظلها اور اس کے سائے، یعنی اس کے میوے اور اس کے سائے سدا بہار ہوں گے، 100 برس تک کوئی اونٹ پر گھوڑے پر سوار چلتا جائے تو سایہ کبھی ختم نہیں ہوگا، اور وہاں سورج بھی نہیں ہوگا کہ ڈوب گیا تو سورج سے سایہ ختم ہو جائے، وہاں سورج ہی نہیں رہے گا تو سایہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ یہ تشبیہ ہے دائمی راحت کی طرف، ہمیشہ ہمیشہ کا آرام رہے گا۔ تلک عقبی الذین اتقوا، یہ نتیجہ ہے، یہ انجام ہے ان کا جو متقی ہیں، متقیوں کا انجام یہ ہے، وعقبی الکافرین النار، اور کافرین کا انجام دوزخ ہے۔ اس لیے کفر سے، کفر کے ہر قسم سے، اس کے کفر کے ہر شبہے سے ہمیں اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو، اپنے بیوی بچوں کو بچانا ہے، کیونکہ کافر کا انجام جہنم ہے اور متقیوں کا انجام جنت ہے۔ ہر وہ چیز جو شرک کے قریب لے جائے ہمیں اپنے آپ کو اسے روکنا ہے۔ آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک ومن الاحزاب من ینکر بعضہ، اور وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے، یفرحون خوش ہو رہے ہیں، کس سے؟ بما انزل الیک، جو ہم نے آپ کے پاس کتاب بھیجی ہے اس سے۔ اس میں کئی کلام ہیں، آتیناہم الکتاب جن کو ہم نے کتاب دی ہے، اس سے مراد تورات انجیل والے، اور جو لوگ کتاب کے باوجود خوش ہو رہے ہیں آپ کی کتاب قرآن سے، یا وہ لوگ ہیں جنہوں نے تورات پر ایمان رکھنے کے بعد قرآن پر بھی ایمان قبول کر لیا، یہ وہ لوگ جیسے حضرت عبداللہ بن سلام اور کعب احبار، ان کو ہم نے کتاب دی، اب جو آپ کو ہم نے کتاب دی ہے قرآن، اس سے وہ خوش ہو رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ اس تورات میں، اس انجیل میں جو نبی کے صفات بتائے گئے تھے، اس صفتوں والا نبی ان کو مل گیا تو خوش سے جھوم اٹھے کہ 2 مرتبہ ایمان لائیں گے، 2 کتاب کو تسلیم کریں گے، دوہرے اجر کے مستحق بنیں گے۔ جن لوگوں نے 2 نبیوں پر ایمان رکھا، 2 کتابوں پر ایمان رکھا، ان کو دوہرا اجر دیا جائے گا۔ چنانچہ یہاں پر لوگ خوش ہو رہے ہیں، اور جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ خوش ہوتے ہیں اس سے جو نازل کی گئی آپ کی طرف۔ ومن الاحزاب من ينكر بعضا، اور انہی گروہوں میں سے بعض وہ ہیں جو انکار کرتے ہیں بعض حصے کا، قرآن کا انکار، قرآن کے بعض حصے کا انکار بھی پورے کا انکار ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت کا انکار ساری آیتوں کا انکار ہے۔ جیسے قرآن نے کہا ایک انسان کو قتل کرنا سارے انسانوں کو قتل کرنے کے برابر ہے، کیونکہ ایک انسان کو قتل کر دیا تو آپ نے کس کو قتل کیا؟ انسانیت کو قتل کر دیا۔ فکانما احیا الناس جميعا، اور ایک کو زندہ کیا تو پوروں کو زندہ کیا، کیونکہ آپ نے اس کا احترام کیا۔ ومن قتل نفسا بغیر نفس فکانما قتل الناس جميعا، سب کو قتل کر دیا۔ اس لیے انسانیت کا احترام سکھایا ہے، یہاں وہی حکم ہے کہ جس نے قرآن کریم کی کچھ آیتوں کا انکار کیا اس نے ساری آیتوں کا انکار کر دیا۔ قل انما امرت ان اعبد اللہ ولا اشرک به، کہہ دو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوا کچھ نہیں کہ میں حکم دیا گیا ہوں کہ میں بندگی کرتا رہوں اللہ کی اور نہ شریک ٹھہراؤں اس کے ساتھ۔ بھلا نبی سے زیادہ موحد کون ہو سکتا ہے؟ لیکن اللہ نے کہلوایا یہ امت کی تعلیم کے لیے کہ جس نبی کے تم امتی ہو اس نبی سے اللہ نے کہلوایا ہے کہ کہہ دو مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی بندگی کرتا رہوں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں۔ جب نبی کو اللہ کا یہ حکم ہے، جبکہ وہ موحد ہیں، داعی ہیں اور کامل ہیں اپنے ایمان میں، تو پھر غیروں کو بھی بدرجہ اولا شرک سے پرہیز کرنا چاہیے۔ الیہ ادعو و الیہ متاب، اسی کی طرف میں دعوت دیتا ہوں، اسی کی طرف مجھ کو بھی لوٹ کر جانا ہے۔ الیہ ادعو، اسی کی طرف میں بلاتا ہوں۔ سنا آپ نے؟ ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ ہم کسی کی طرف نہ بلائیں، اسی کی طرف بلائیں، یہ نبی کا کام ہے۔ الیہ ادعو، اور ادعو کے بعد الیہ آ سکتا ہے عربی زبان میں، لیکن الیہ کے پہلے الیہ کو مقدم کیوں کیا؟ تاکہ ہی پیدا ہو، ہی الیہ ادعو، اسی کی طرف ہی بلاتا ہوں میں۔ یہ ہی پیدا کہاں سے ہوا؟ الیہ کو مقدم کرنے سے۔ اگر کہتے ادعو الیہ تو اس کی طرف بلاتا ہوں، اور الیہ ادعو اسی کی طرف بلاتا ہوں میں، اور کسی کی طرف نہیں بلاتا ہوں۔ یہ نبی کی دعوت کا ایک ہی رخ ہے، جس کو بلاؤ تو اللہ کے لیے بلاؤ، جس کو بلاؤ اللہ کی طرف بلاؤ۔ یہ ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہم بھی کسی کو دعوت دیں تو اللہ کی طرف دعوت دیں۔ ارادہ ہے بھائی دعوت دینے کا، جس کو بھی دعوت دیں اللہ کی طرف۔ ہم تو خود دعوت دیتے، مشاعرے کی دعوت دیں گے، ولیمے کی دعوت دیں گے، چہلم کی دعوت دیں گے، مگر قرآن کی دعوت دیتے ہوئے شرم آتی ہے۔ ہم نے خود نہیں پڑھا تو کیا دعوت دیں، سوچتے ہیں خود کا پڑھیں گے نہیں معلوم، لیکن دعوت دو، دعوت دینے کا حکم دیا ہے۔ ایک ایک شخص اللہ کی طرف دعوت دینے والا بن جائے۔ جب اللہ کی طرف دعوت دیں گے تو دعوت دینے کا طریقہ بھی اللہ سکھا دیں گے۔ محبت تجھ کو آداب محبت خود سکھا دے گی۔ جب ہم محبت کر کے اللہ کی طرف بولنے کا فیصلہ کر لیں گے تو اللہ خود سکھا دیں گے۔ وہ الیہ مآب، اور لوٹنے کی وہی جگہ ہے، ہم سب کو وہیں جانا ہے۔ کوئی لاکھ کوشش کر لے کہ وہاں نہیں جانا ہے، کہیں اور چلے جائیں گے۔ این المفر، کہاں ہے بھاگنے کی جگہ؟ کوئی جگہ اور ہے؟ چھوٹا بچہ بڑا بچہ ہر ایک ہی کہتا ہے کہ ہمیں اللہ ہی کی طرف جانا ہے، اللہ ہی کی طرف لوٹ کر پہنچنا ہے۔ آخری آیت اس رکوع میں وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، اور ایسے ہی ہم نے نازل کیا ہے حکم عربی زبان میں، عربی زبان میں خاص حکم نازل فرمایا ہے قرآن کی شکل میں۔ قرآن کی شکل میں عربی حکم نامہ نازل کیا ہے اللہ نے۔ کس کے لیے نازل کیا؟ ابھی پیچھے آ چکا ہے نا، تاکہ آپ ان پر تلاوت کریں۔ لِتَتْلُوا عَلَيْهِمْ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اے نبی ہم نے آپ پر عربی زبان میں خاص حکم نازل کیا ہے تاکہ آپ یہ ان کو پڑھ کے سنائیں۔ نبی نے پڑھ کے سنا دیا، اب ہمارا فریضہ یہ ہے کہ ہم بھی جو غافل ہیں ان تک اس کو پڑھ کے سنائیں۔
اس کلام الہی کے حکم کے ہوتے ہوئے اگر ان کی خواہشوں کی بات مان لی، خواہشوں کی اتباع کر لی، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، وارننگ ہے یہ۔ اور اگر بفرض محال سپوز آپ نے ان کے خواہشوں کی اتباع کر لی بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم آیا، ما جاءک من العلم، قرآن کی شکل میں، عربی احکام کی شکل میں آپ کے پاس علم آیا ہے، اور آپ نے اس علم کے باوجود اگر ان کے خواہشوں کی اتباع کر لی بفرض محال، ما لک من اللہ من ولی ولا واق، وہی واق یہاں بھی تھا وہی واق یہاں بھی ہے، نہیں ہے کوئی اللہ کے مقابلے میں آپ کو مدد دینے والا اور نہ آپ کو بچانے والا، یعنی اللہ کے حکم کو چھوڑ کر کسی کے خواہشوں کی اتباع نہیں، کسی کے خواہشوں کی اتباع قرآن کا حکم چھوڑ کر نہیں جائز ہے نبی کے لیے۔ بڑا بتاؤ، اگر احکام الہی کے ہوتے ہوئے کسی کے خواہشوں کی اتباع کرنا نبی کے واسطے مضر ہے تو پھر کس کو مجال ہے کہ وہ بولے ہم اپنی خواہشوں پہ عمل کرتے رہیں گے اور خدا کا حکم چھوڑتے رہیں گے؟ ہمیں بھی اپنی خواہشیں بلکہ کسی کی خواہشوں پر چلنے کے بجائے ہمیں احکام الہی کی اتباع کرنا ہے، یہ ہمیں سبق ملتا نکلتا ہے۔ اس کے بعد صرف ایک رکوع بچتا ہے جہاں پر سورہ رعد انشاءاللہ مکمل ہو جائے گی۔ یہ رکوع بہت مختصر ہے لیکن بہت جامع اس واسطے ہے کہ تقدیر کی بحث آ رہی ہے، تقدیر معلق اور تقدیر مبرہن دونوں کی بحث آئے گی، اور تقدیر کے مسئلے میں لوگ بہت زیادہ الجھے ہوئے رہتے ہیں۔ انشاءاللہ بڑے ہی سنجیدہ انداز میں آپ اس گفتگو کو سنیں گے۔ آئندہ آپ تشریف وقت پر